ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ابو کا دل پسج گیا اور ابو اندر سے ایک بڑا سا گرم سویٹر اٹھا کر لائے اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر سویٹر آگے بڑھایا تو لٹیرے نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر گھس آیا۔ جلدی سے تمام روپے میرے حوالے کرو ورنہ اگلے جہاں پہنچا دوں گا۔ لٹیرے نے ابو کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے کہا۔ ابو نے کمرے میں آ کر الماری کھولی تو دیکھا اس میں پیسے نہیں تھے۔ عبدالصمد جو اسی کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، ابو جان، نعیم انکل کی بیٹی کی شادی کی تیاری ہے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ادھار مانگنے آئے تو میں نے انہیں سارے پیسے دے دیے۔ لیکن بیٹا اس وقت تو… ابو حیران ہو کر بولے۔ عبدالصمد نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا، ہاں ابو، وہ ابھی نعیم انکل گھنٹہ بھر پہلے ہی پیسے لے گئے تھے۔ سوری، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر دے دیے۔ ابو اس لیے حیران تھے کہ آج تو کوئی پڑوسی ان کے گھر نہیں آیا، تو پھر یہ عبدالصمد کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ادھر لٹیرا یہ سن کر زیادہ حیران پریشان ہو گیا۔ بہرحال اس نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ آخر غصے میں آ کر اس نے ابو سے کہا، جیب میں جو مال ہے دے دو۔ ابو نے اپنی جیب سے ساری نقدی نکال کر اسے دی جو تقریباً 450 روپے اور کوئی قیمتی چیز گھر میں نہیں تھی۔ وہ چلا گیا۔ دراصل عبدالصمد نے جیسے ہی آدھی رات کے وقت دستک کی آواز سنی، اس کی چٹی حس بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے 50,000 روپے الماری سے نکال کر لفافے میں رکھے اور اس لفافے کو فریج کے سبزی والے خانے میں ساری سبزیوں کے نیچے چھپا دیا۔ اس طرح اس کی چالاکی اور پھرتی سے اس کی دادی کے علاج میں کام آنے والے پیسے بچ گئے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔